بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کے 10 دنوں کا عظیم راز، 10 محرم کو پیش آنے والے 15 حیران کن واقعات، سورۃ کوثر کا خاص عمل۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، میرے محترم اسلامی بھائیوں، اگر میں آپ سے کہوں کہ سال کا ایک ایسا دن بھی ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام پر بے شمار رحمتیں نازل فرمائی، ایسا دن بھی ہے جس میں توبہ قبول ہوئی، کشتی کنارے لگی، آگ گلزار بن گئی، سمندر میں راستہ بن گیا اور تاریخ اسلام کی سب سے عظیم قربانی بھی اس دن پیش آئے۔ تو کیا آپ اس دن کی فضیلت جاننا چاہیں گے؟ آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج ہم آپ کو 10 محرم الحرام کے عظیم 15 واقعات آپ کو بتائیں گے اور آخر میں سورۃ کوثر کا ایک خاص عمل بھی بتائیں گے جسے محرم کے پہلے 10 دنوں میں کرنے سے بندہ اللہ کی رحمت، برکت اور قرب حاصل کرنے کی امید رکھ سکتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل دے۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، محترم اسلامی بھائیوں، محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم الحرام کے روزے ہیں، اس لیے اس مہینے کو شہر اللہ یعنی کہ اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ 10 محرم کے 15 مشہور واقعات۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، میرے معزز سامعین کرام، محرم سے منسوب یعنی کہ 10 محرم سے منسوب بعض تاریخی واقعات مختلف کتابوں میں مذکور ہے، لیکن ان سب کی اسناد ایک جیسی مضبوط نہیں۔ کربلا کا واقعہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات والا قصہ جو واقعہ ہے وہ مستند اور مشہور ہے، جبکہ بعض دیگر واقعات روایتی طور پر بیان کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی 10 محرم کو۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مقام عطا کیا گیا 10 محرم کو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد جودی پہاڑ پر ٹھہری یعنی کہ 10 محرم کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات ملی، وہ بھی 10 محرم کو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پر اللہ کی خاص رحمت نازل ہوئی، وہ بھی 10 محرم کو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی واپس آئی، وہ بھی 10 محرم کو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بنیائی یعنی کہ آنکھوں کی روشنی واپس آئی 10 محرم کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی اولاد سے دوبارہ ملے، وہ بھی 10 محرم کو۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری سے شفا ملی، وہ بھی 10 محرم کو۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، وہ بھی 10 محرم کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی، وہ بھی 10 محرم کو۔ فرعون اور اس کا لشکر سمندر میں غرق ہوا، تباہ فنا ہوا، وہ بھی 10 محرم کو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، وہ بھی 10 محرم کو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو عظیم بادشاہت ملی، وہ بھی 10 محرم کو۔ تو میری پیاری اسلامی بہنوں، بعض روایت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف زندہ اٹھایا گیا، وہ بھی 10 محرم کو۔ میدان کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو اور اہل بیت نے اسلام کی خاطر عظیم قربانیاں پیش کی یعنی کہ جو قربانیاں پیش آئی، قربانیوں کا عظیم پیغام ہمیں ملا، وہ بھی 10 محرم کو۔ میری اسلامی بہنوں، یوم عاشوراء سب سے عظیم اور یادگار واقعہ کربلا ہے۔ جب باطل پوری طاقت کے ساتھ سامنے آیا تو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام نے حق پر پرچم بلند رکھا۔ انہوں نے دنیا کو سکھایا کہ مسلمان کا سر کٹ اور مسلمان اپنا سر کٹوا سکتا ہے لیکن حق کا راستہ نہیں چھوڑ سکتا۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، میرے محترم اسلامی بھائیوں، اسی طرح محرم کے پہلے 10 دنوں میں قرآن کریم کی تلاوت، درود شریف اور ذکر الہی کی کثرت کرنی چاہیے۔ اگر آپ یہ عمل روزانہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، کوئی بھی درود پڑھ لے، درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی 313 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے
اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا، جو آپ پہلے پڑھیں گے وہی بعد میں پڑھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے رزق، صحت، اولاد، کاروبار، گھر کی برکت، گناہوں کی مغفرت، اور یہ تو قرآن کی تلاوت ہے، درود شریف اور ایک دعا کا خوبصورت معمول بن سکتا ہے۔ اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر ان چیزوں سے جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ وہ آپ کو عطا کرے گا۔ محرم کے دنوں میں حسب استطاعت صدقہ ضرور کرے، کسی یتیم کی مدد کرے، کسی غریب کو کھانا کھلائے، کسی ضرورت مند کی حاجت پوری کرے، کیونکہ صدقہ مصیبتوں کو دور کرنے اور اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ محرم میں یعنی کہ محرم کے یہ مبارک دن بہت جلد گزر جائیں گے، کون جانے اگلا محرم ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ آج ہی نیت کریں، نماز کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، 9 اور 10 اور 10 11 کا روزہ ضرور رکھیں، یعنی کہ 9 10 11 محرم کا آپ روزہ ضرور رکھیں، درود پاک کی کثرت کریں اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی سیرت سے حق، صبر اور قربانی کا سبق سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محرم کی برکتیں نصیب فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اچھے بیانات آپ کو ملتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک آپ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔